السلام علیکم فرینڈس، لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے نمبر 3 کے ایکسرسائز کی تھی. تو اس ویڈیو کے اندر ہم اپنا آخری چیپٹر ہے جو وہ شروع کرتے ہیں. اس کا پہلا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، یعنی اسلام خواتین کو کیا کیا حقوق دیتا ہے. تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کا آیات کا مفہوم، احادیث کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے. فطرت یعنی نیچر کا دین ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہے. سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر، یعنی جنڈر کی بنا پر مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں. تفریق یعنی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں. قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے حکم موجود ہے جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جسے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. یعنی اول اس چیز کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. سورہ نساء آیت نمبر 1. عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے. تمام مذاہب بشمول اسلام نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. نسوانی نساء کہتے ہیں عورت کو. سورہ نساء ہے جو نساء کا مطلب ہے عورت. یہ نسوانی تشدد یعنی عورتوں پر تشدد. مذمت یعنی برا سمجھتے ہیں. اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات، مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داری سونپی ہیں. اکثر خواتین اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں کہ مردوں کی نسبت کم تر ہیں. یہ جو دو آیات ہیں اگلی، وہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اللہ کے ہاں مرد اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان ہونے کے حیثیت سے برابر ہے. میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد و عورت تم میں جنس کی بنا پر کوئی تفریق نہیں ہے. میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. اگر وہ مرد بھی ہے برا کام کرے گا اس کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، اور عورت ہے برا کام کرے گی اس کے بھی عمل ضائع ہوں گے. لیکن میں نہیں کروں گا اگر وہ بندہ ہے جو وہ نیک ہو، نیک پرہیزگار ہو، متقی ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے یہ. اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت تو ہم دنیا میں بھی اس کو پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کو نہایت اچھی صلہ دیں گے. سورہ نحل آیت نمبر 97. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو نیک اعمال کرے دنیا میں، یعنی نیک اعمال سے مراد وہ ایماندار ہو، سچا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کرنے والا ہو، نبی پاک پہ درود بیچتا ہو اور ایکسیٹرا سارے نیک اعمال کرے. اگر وہ مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، یعنی مسلمان کے بعد اگلا درجہ ہے مومن کا، تو اس کو دنیا میں پاک زندگی، یعنی پاک سے مراد اس کا ہم سفر پاک ملے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کوئی زنا کا کام نہیں کرائیں گے یا کوئی حرام کام نہیں کرائیں گے، اور زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھے سے لے جائیں گے، یعنی ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا کرنے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون. اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے اندھیرے سے نجات ملی. اسلام نے عورت کو زندہ سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا. عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی. جاہلوں کی رسم تھی کہ وہ، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ عرب معاشرے کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تو باپ سمجھتا کہ میری تو ناک کٹ جائے گی، مجھے تو نامرد ہونے کا تانا سننا پڑے گا، طنزیں ہوں گی مجھ پہ. تو لہٰذا پھر وہ جا کے ایک قبرستان علیحدہ ہے جو ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ، اس کے اندر زندہ لاشیں، زندہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا. اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورتوں کی حیثیت مستحکم کی. اسلام نے عورت کا مساوی حقوق، یعنی برابر کے حقوق، عزت کا تحفظ، عزت کی حفاظت کرنے کا حق، وراثت میں حصہ، حق مہر. آپ کو پتہ ہے وہ رقم جو کہ طلاق کی صورت میں خاوند کو اپنی عورت کو دینی ہوتی ہے. خلا کا حق، یعنی اگر عورت ڈائیورس لینا چاہے اپنے ہسبینڈ سے تو وہ بھی لے سکتی ہے.
تعلیم و تربیت کا حق، تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، تربیت بھی. علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق یعنی رائے بھی دے سکتی ہے، مشاورت کا حق، مشورہ دینے کا حق عطا کیا. اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہے تو تب بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ عورت کی اولاد کی کفالت کرے، اولاد کو پال لے. یہ ذمہ داری والد کی اور والد پر ہی رہے گی. ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے. اسلام میں عمل اور اجر کی بنا پر مرد اور عورت مساوی ہیں. قرآن پاک میں واضح کیا گیا مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی کے کاموں کا ثواب نہیں ملے گا، کسی کو کسی کے کاموں کا گناہ نہیں ملے گا. جو کام انہوں نے کیے وہ ان کا ثواب انہیں ہے، اور جو عورتوں نے کیے وہ ان کا ثواب انہیں ہے. اور اللہ سے فضل کرم ہر صورت میں مانگنا چاہیے، چاہے آپ جتنے بھی پرہیزگار ہیں. مزید فرمایا گیا کہ اور جو کام کرے، جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، صاحب ایمان بھی ہو، تو ہم اسے ایسے لوگ بحشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. تل آپ کو پتہ ہے کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا تل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسے پروسیس میں ان کو داخل کریں گے ہم، وہ ایمان والے جو ہوں گے، کہ ایک تل کے برابر بھی اس کے حق تلفی یعنی حق نہیں چھینا جائے گا اس سے. اس کے بعد سنت میں آ گیا قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض و ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر ہے. وہ دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کا کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگے جس طرح میری یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، شہادت کی انگلی اور جو درمیانی انگلی ہے. نبی پاک نے یہ دونوں کو دکھایا اور فرمایا کہ یہ آپس میں جس طرح قریب ہیں اسی طرح یہ قریب ہوں گی. خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا. دوسری جگہ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. حضور پاک نے فرمایا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں مشکلات اور نہ ڈالو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر چادر کی صورت میں تحفظ فراہم کیا. آگے آ جاتے ہیں، آپ ہیڈنگ سے دیکھ سکتے ہیں اسلام کی باوقار خواتین، یا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ کر کے، تو پھر پہلے اوپر ہیڈنگ دے لیں مین کے اسلام میں باوقار خواتین، پھر آگے کر لیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ. ایک نمایاں مثال آپ کو پتہ ہے، جب حاجرہ کا واقعہ کسی نے سنا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب میں چھوڑ گئے تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر ادھر ادھر دوڑتی نہیں گئی، یا اللہ میری مدد فرما، میرا بچہ پیاسا ہے اس کو پانی عطا کر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب وہ 7 پھیرے میں آئے تو وہاں پہ آب زمزم تھا. تو وہ 7 پھیرے جو صحیح کرنا تھا صفا اور مروہ پہاڑی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا. تمام مرد و عورتوں کو اس کی لازم ہے کہ حج کی تکمیل کے لیے ان کے پیروی کریں. اس واقعہ سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اہمیت ظاہر ہوتی ہے. حضرت پاک کی پہلی بھی زوجہ اماں حتیجہ رضی اللہ عنہا جزیرہ نما عرب، جزیرہ نما مطلب جزیرے جیسا دکھنے والا، ایک دولت مند خاتون تھی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت حتیجہ علیہ السلام ہے جو 25 سال کی ایج میں نبی پاک سے بیاہتی گئی، اپنی 40 سال کی ایج میں، اور نبی پاک کی 25 سال کی ایج. ان کا مکہ معظم تجارتی مرکز یعنی تجارتی سینٹر تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی. ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا. حضرت حتیجہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہم ایسے اس کو سوچ سکتے ہیں کہ جب عرب کے قریش کے تجارتی قافلے جاتے ہیں نا دوسرے ممالک یا شام وغیرہ تک، تو جتنا سب کا ملا کے قافلہ ہوتا تو اتنا ایک حضرت حتیجہ کا قافلہ ہوتا. وسط نبوی یعنی نبی پاک کو نبوت ملنے کے بعد ہمارے نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، حدام یعنی خادم یا غلام، اور یتیم یعنی جن کے باپ نہیں ہوتے، کو بنیادی حقوق فراہم کرنا ہے. حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت
زینب وہ خواتین کی زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے، جبر یعنی جبر بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے، لیکن جبر ہے جو وہ مار کٹائی کے معنی میں بھی زیادہ اچھا آتا ہے، ثابت قدم رہی اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلمان خواتین کی رہنمائی کرتی رہی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ یہ درا فاصل کلام کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، ان کو آخرت میں اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اور جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ یہ ہے جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، انجوائے کیا ہوگا آپ نے آج کے لیکچر کو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔